اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو۔ اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27، 28، 29 تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان کیے تھے جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو سنسار یعنی رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ کوئی زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے تو اس کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کریں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے۔ اب اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر اشارہ فرمایا گیا کہ یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے بنیادی اسباب پر پہرا بٹھانے کے لیے کچھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے سے جس سے اسے تکلیف پہنچے، دوسرے بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کچھ احکامات بیان کیے ہیں، گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور احکام بیان کیے۔ ان میں سے ایک یہ حکم بیان کیا گیا کہ جب تم کسی کے گھروں میں جاؤ تو سب سے پہلے گھر والوں سے اجازت مانگ لو، سب سے پہلے گھر والوں سے اجازت مانگ لو، اس کے بعد پھر اس کے گھر والوں کو سلام کرو۔ اگر خدا نخواستہ گھر والا منع کر دے یا گھر والا اجازت نہ دے یا گھر سے کوئی جواب نہ ملے تو آدمی کو واپس جانے میں کوئی شرمساری محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم فلاں کے گھر میں ملنے کے لیے گئے اور وہ ملنے کے لیے باہر نہیں آیا، اس نے گھر کے اندر نہیں بلایا اور جو ہے ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بلکہ آدمی کو جب گھر سے کوئی جواب نہ ملے، پتہ نہیں گھر والوں کو کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے، کن کاموں میں مشغول ہے، وہ ملنا نہیں چاہتے۔ بعض وقت آدمی کی تکلیف ہوتی ہے، بعض وقت آدمی پریشان رہتا ہے اور وہ ملنا نہیں چاہتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر اگر کوئی گھر سے جواب نہ ملے تو بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے واپس ہو جانا چاہیے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے
کہ اگر کسی کے پاس ملنے گئے اور اگر گھر والوں نے کوئی جواب نہ دیا یا گھر والا کوئی نہ ملا تو پھر آدمی دل کے اندر ایک قسم کی قدورت دل کے اندر رکھ لیتا ہے، کینہ رکھ لیتا ہے کہ فلاں کے گھر میں ملنے کے لیے گئے اور اس نے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی اور میں ان کے گھر اب نہیں جاؤں گا، بات نہیں کروں گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی آدمی سے ملنے کے لیے ایک صاحب کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر کے آواز دی، سلام کیا، جب کوئی گھر سے جواب نہیں ملا تو وہ واپس آ گئے اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے کہا کہ آج مجھ کو قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی کے گھر جاؤ تو تم اجازت مانگ لو، اجازت نہ ملے تو تم واپس آ جاؤ، تمہارے دل میں کوئی قدورت اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، پوری زندگی یہی معمول تھا، اور آپ نے اس آیت کریمہ پر عمل کر کے بتا دیا لوگوں کو کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو تم گھر والوں سے اجازت مانگ لو، اور اجازت مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ گھر کے سامنے کھڑے مت ہو، تاک جھانک مت کرو۔ بہت سارے لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ گھروں میں جا کر کے اجازت بھی مانگتے اور گھر کو جھانکتے بھی رہتے، گھر کا اندر کا معاملہ کیا ہے، گھر میں کیا کیا چل رہا ہے، پہلے سے پورے گھر کا مشاہدہ کر لیتے اور سوراخ سے دیکھ لیتے یا دروازے سے کہیں اگر سوراخ ہے تو اس سے دیکھ لیتے۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ دروازے سے یا تو دائیں طرف کھڑا ہو یا تو بائیں طرف کھڑا ہو، بالکل دروازے پر کھڑا نہ ہو، اور دروازے کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر کے اجازت مانگے، اور اجازت مانگنے کا طریقہ بتایا کہ سلام کر لے۔ کئی مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر گھر سے اجازت ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو واپس آ جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیث کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے گھر ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ سلام کیا۔ 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد وہ صحابی جواب دیتے رہے، اندر وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہتے رہے، لیکن آہستہ انہوں نے جواب دیا، اور وہ آہستہ آہستہ جواب دیتے رہے۔ جب 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں ملا تو واپس آپ لوٹنے لگے۔ وہ صحابی بڑی تیزی کے ساتھ واپس آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا، میں نے ہر سلام کا جواب دیا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ آپ بار بار سلام کریں، میں برکت حاصل کر سکوں، آپ بار بار سلام کریں، میں آپ کی دعا لے سکوں۔ اور یہ سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے یہ سلام سن کر کے میں لطف اندوز ہو رہا تھا کہ آپ بار بار سلام کریں، میں جواب دے رہا تھا لیکن آہستہ جواب دے رہا تھا۔ یا رسول اللہ چلیے تسلیم لے چلیے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر کے لائے، اور جو کچھ کھانے پینے کا انتظام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مہمان نوازی کی۔ تو یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات، 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ حرام ہے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں سے یہ اہم حکم، یہ اہم سنت، مسلمانوں کے گھروں سے یہ سنت نکل گئی ہے، اور اس سنت پر، اس عمل پر کافر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھاتے پڑھاتے کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ کوئی آ جاتا روم میں، تو آنے سے پہلے وہ بچہ بغیر اجازت نہیں گھستا، انکمنگ سر اجازت لیتا وہ، اور اجازت لے کر کے وہ روم کے اندر آتا ہے، کوئی کام رہا ان کو۔ لیکن مسلم بچوں کا یہ معاملہ ہے کہ مسلمان بچہ کوئی بھی اجازت نہیں مانگتا، نہ بچہ نہ بچی، بغیر اجازت کے کلاس روم میں گھس جاتے۔ یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں، اس کا میں مشاہدہ کرتا رہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم اگر روم کے اندر آیا تو وہ آ کر کے اجازت مانگتا ہے، انکمنگ سر، اور اگر اس کو اجازت مل گئی تھینک یو سر بولتا ہے وہ،
اور ہمارے بچے جب آتے نا تو کوئی بچہ بھی اجازت نہیں مانگتا، بس دھڑا دھڑ روم کے اندر گھس سے چلے جاتے. یہ اتنی اہم سنت ہے، اس سنت پر آج مسلمان عمل نہیں کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھروں پر جاتے تھے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے. سلام کرنے کے بعد اگر آپ کو جواب ملا تو جواب ملنے کے بعد آپ جاتے تھے ورنہ واپس آ جاتے تھے. اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکنا تاکنا شریعت کی نظر میں اتنا معیوب ہے، اتنا برا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی صحابی نے جھانکا، کسی آدمی نے جھانکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے میرے گھر میں تو میرے ہاتھ میں اگر کوئی پتھر کوئی کنکر ہوتا تو میں تمہاری آنکھ میں مار کر کے تمہاری آنکھ کو پھوڑ دیتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے کسی گھر کے اندر جھانکے تو تم اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، کوئی اس کی دیت نہیں ہے. حالانکہ شریعت کے اندر دیکھیے ہاتھ توڑ دیا تو ہاتھ توڑنے کی اجازت ہے، آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے، یا کوئی اور دوسرا نقصان پہنچا دیا تو اتنا ہی نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. یہاں شریعت میں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر کے اندر جھانکے تو تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی دیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے فرما رہے اتنی سخت تاکید کے ساتھ، اتنی سخت تاکید کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے مت جاؤ. اجازت لینے کا آج ایک طریقہ یہ بھی ہے، بڑی بڑی چونکہ بلڈنگیں بن گئی ہیں، بڑے بڑے محلات بن گئے، بڑے بڑے مکانات بن گئے، آدمی کی آواز جاتی نہیں ہے تو گھروں کے اندر جو ہے بیل لگی ہوئی ہے تو بیل بجانا بھی یہ بھی سلام کی جگہ ہے، اجازت لینے کی جگہ ہے. کئی مرتبہ بیل بجا کر کے اس کو وہ کر دیا جائے، بیل بجا دیا جائے، اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جائے. یہاں تک فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی گھر خالی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو گھر میں نہ پاؤ تب بھی تم بغیر اجازت کے مت جاؤ کہ یہ ارے یہ تو گھر خالی ہے نا چلے جائیں گے ہم، کیا ہوتا اس گھر میں. نہیں، ایسا مت کرو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گھر میں جس میں کوئی نہ رہتا ہو اس گھر میں بھی بغیر اجازت کے مت جاؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر محرم ہو سکتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر جانے سے کسی کو نقصان پہنچ جائے یا کسی کو تکلیف پہنچ جائے. ایسے گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے. بغیر اجازت کے ایسے گھروں میں جب جانے کی اجازت نہیں ہے جس میں لوگ رہتے ہیں اس میں بغیر اجازت کے کیسے جائز ہو جائے گا. تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، تیسری آیت کریمہ کا شان نزول جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ، مدینے کے لوگ شام کا سفر کرتے، بیت المقدس کا سفر کرتے، دور دراز لمبے مقامات کا سفر کر کے جاتے، ان مقامات پر کچھ ایسے مکانات بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ نہیں رہتے، بس وہ مسافرین جو مکہ مدینہ اور دوسری جگہوں کے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ ان مکانات میں جو غیر آباد ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے ایسے ہی بنا دیا ہے، جھوپڑی ہے کھوپڑی ہے بنا دیا ہے. تو ایسے مکانوں میں کیا کرنا چاہیے، کس سے اجازت مانگنی چاہیے، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر ایسا کوئی مقام ہو کہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کسی مکان میں رہنے کا کوئی امکان نہ ہو تو ایسے مکانوں میں جا کر کے تم رہ سکتے ہو، ایسے مکانوں میں تم داخل ہو سکتے ہو، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے مسافروں کے لیے ہی وہ بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر دواخانہ ہے، دواخانہ علاج کے لیے بنایا گیا، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجدوں میں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے. اسی طریقے سے جو مدرسہ ہے، مدرسے میں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے بزرگوں کی مجلسیں ہیں جہاں عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی دینی اصلاح کرتے ہیں، اپنے قلب کی صفائی کرتے ہیں، ایسے جگہوں پر بھی وہاں پر بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بزرگوں کا جو خاص حجرہ ہوتا ہے، رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، ان مقامات پر بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
ان آیات میں بے حیائی سے اور فواحشات سے روکنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے داخل مت ہو، یہاں تک کہ ایسا مکان ہو جس میں کوئی نہ رہتا ہو، ایسے مکان میں بھی بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ البتہ اگر سفر کی حالت میں کچھ حجرے، کچھ جھوپڑی، کچھ کھوپڑی بنا دی جاتی ہے جہاں لوگ مسافرین لوگوں کے لیے ہی وہ بنایا جاتا ہے، تو ان جگہوں پر جا کر کے تو البتہ رہ سکتے ہو، بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو۔ تو ہم لوگوں کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں، تاک جھانک نہ کریں، آجو بازو میں کھڑے ہوں، احتیاط کے ساتھ کھڑے ہوں، سلام کر کے اجازت مانگیں، یا جو ہے بیر بجا کر کے اجازت مانگیں، یا دروازہ کھٹکھٹا کر کے اجازت مانگیں۔ بہرکہ جو طریقہ بھی ہو گھر والوں کو خبر کرنے کا، گھر والوں تک اطلاع پہنچنے کا جو بھی طریقہ ہو، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس شریعت اس حکم پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے۔ اور یہ جو تاکیدی حکم دیا گیا ہے، کوئی معمولی حکم نہیں دیا گیا، جس طریقے سے نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، روزہ اور حج کا حکم دیا گیا، ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی تاکید کے ساتھ ایمان والوں کو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، نہایت ہی سخت لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے کہ تم کسی کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے، سلام کے داخل مت ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے قلب کے لیے بہتر ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں نہیں دیکھو گے، نظر نہیں پڑے گی، تو ظاہر بات ہے تمہاری نیت بھی خراب نہیں ہوگی۔ اور اگر تم نے کسی کے گھر میں جھانکا، دیکھا اور کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی تو دل کے اندر خرابی پیدا ہوگی، دل کے اندر برائی کا خیال پیدا ہوگا، جذبات پیدا ہوں گے۔ تو ان خیالات کو روکنے کے لیے، بے حیائی اور فواحشات سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔